اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ کہانی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے کوئی کام رواج بن جاتا ہے یا معاشرے میں وہ رسم کے طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ سائنسدانوں نے ایک پنجرے میں 5 بندروں کو بند کر دیا اور اسی پنجرے میں ایک سیڑھی رکھی اور سیڑھی پر سب سے اوپر کیلوں کا گچھا لٹکا دیا۔ سارے بندروں میں سے ایک نے دیکھا کہ سیڑھی پر کیلوں کا گچھا لٹکا ہوا ہے تو وہ کیلوں کے گچھے کو لینے کے لیے سیڑھی کے پاس گیا اور اوپر چڑھنے لگا، مگر جو ہی بندر نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے ٹھنڈے پانی کی بارش کرنا شروع کر دی، کیونکہ سائنسدانوں نے پنجرے میں ٹھنڈے پانی کی بارش کرنے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی بندر پر گرا، بندر فوراً سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد بندر نے دوبارہ سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا، مگر جو ہی بندر نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے پھر سے ٹھنڈے پانی کی بارش کرنا شروع کر دی۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی بندر پر گرا، بندر فوراً سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد بندر نے وہی عمل دوبارہ کیا، مگر پھر سے جو ہی بندر نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے پھر سے ٹھنڈے پانی کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اس بار بھی بندر سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ اسی طرح بندر نے کئی بار یہ عمل کیا اور ہر بار وہ ٹھنڈے پانی کی بارش ہونے پر سیڑھی سے نیچے اتر آتا۔ یہ عمل تقریباً 4 سے 5 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ نتیجہ یہی نکلتا۔ اس کے بعد وہ بندر سیڑھی کی طرف نہیں گیا، مگر کچھ دیر بعد دوسرے بندر نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے پھر سے ٹھنڈے پانی کی بارش کرنا شروع کر دی، تو اس بندر کا بھی رد عمل پہلے بندر جیسا ہی تھا، مگر جب پہلے بندر نے دوسرے بندر کو سیڑھی پر چڑھتا دیکھا تو اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس بندر کو اوپر چڑھنے نہیں دیا۔ پھر جب تیسرے بندر نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے بارش نہیں کی، مگر جو ہی بندر سیڑھی کے پاس گیا تو پہلے والے دونوں بندروں نے اس تیسرے بندر کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر بندر کے دماغ میں کیلے حاصل کرنے کا منصوبہ چل رہا تھا۔ اس لیے سارے بندر سیڑھی پر چڑھنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کیلوں کو حاصل کر سکیں، لیکن پہلے 2 بندر جو کہ یہ کوشش کر چکے تھے کہ وہ سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتے تھے کیلوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتے بارش ہونا شروع ہو جاتی تو وہ گیلے ہونے کے ڈر سے نیچے اتر آتے۔ اب ان دونوں بندروں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سیڑھی پر چڑھنے سے ٹھنڈے پانی کی بارش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی بندر سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتا تو دوسرے بندر اس کو مارتے اور نیچے اتار لیتے، اس کو اوپر نہ چڑھنے دیا جاتا، یہاں تک کہ 5 بندروں نے یہ کوشش جاری رکھی اور جو بندر اوپر چڑھتا باقی کے 4 بندر اس کو مار کے نیچے اتار دیتے اور کوئی بھی بندر کیلوں تک نہیں پہنچ سکا اور کوئی بھی بندر ان کو حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ سارے بندروں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی تھی کہ سیڑھی پر جانے سے بارش ہوگی۔ تو اب 5 بندر پنجرے کے ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ ہار مان چکے تھے۔ پھر سائنسدانوں نے ان 5 بندروں میں سے ایک کو باہر نکال لیا اور اس کی جگہ ایک نیا بندر پنجرے میں ڈال دیا، مگر نیا بندر وہاں کے کیلوں کی کہانی سے ناواقف تھا
تو اس نے کیلے کھانے کے لیے باقی پہلے کے 5 بندروں کی طرح ہی سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا، مگر جو ہی وہ سیڑھی کی طرف گیا، باقی کے 4 بندروں نے اس کو پھر مارنا شروع کر دیا اور اوپر نہیں چڑھنے دیا۔ پھر سائنسدانوں نے اسی طرح کر کے ایک پرانے بندر کو پنجرے سے باہر نکالا اور ہر پرانے بندر کی جگہ ایک نئے بندر کو پنجرے میں ڈالتے گئے۔ ہوا یہ کہ 5 پرانے بندروں کی جگہ 5 نئے بندر پنجرے میں آ گئے، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ کسی بندر نے دوسرے بندر کو سیڑھی پر نہیں چڑھنے دیا۔ حالانکہ بارش صرف پہلے 2 بندروں کے سیڑھی پر چڑھنے سے ہوئی تھی، باقی جو بھی بندر سیڑھی پر چڑھنے جاتا تھا، سائنسدان بارش نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے بندر اس کو مار کر نیچے اتار لیتے تھے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی اپنا آپ ان بندروں جیسا ہی لگے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی کام ہو جائے تو اس کو برسوں تک وہاں پر رواج بنائے رکھتے ہیں، اس کو رسم کے طور پر لازم کر لیتے ہیں، اور اس رسم و رواج کی بنا پر ہم کسی دوسرے انسان کو بھی کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کوئی دوسرا ترقی یا کوشش کرنا بھی چاہے تو اس کو بھی اس رسم و رواج کے حوالے سے دوبارہ نیچے کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ مگر پنجرے میں بندر تھے اور ہم انسان، وہ اپنی زندگی پنجرے کے کونے میں بیٹھ کر گزار سکتے ہیں، مگر انسان اپنی زندگی کسی دوسروں کے حالات سے قائم کردہ رائے کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد اپنی محنت سے حاصل کریں، نہ کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے تجربات سے اخذ کردہ نتائج کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ہمارے مقاصد ہماری زندگی کی پہچان ہیں اور ان کے لیے ہمیں اپنی ہی محنت کرنی چاہیے۔